الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. گفتگو کا موضوع جناب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو انہوں نے جناب ابوذر غفاری کو کی ہے کہ ابوذر اس طرح زندگی گزارو یا ایسے بنو کے سلسلے میں جاری ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جو سب سے اہم اس کا حصہ ہے اسے آپ خدمت میں عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کسی سے مشورت کرتا ہے یا کسی سے ایڈوائز لیتا ہے یا کسی کی صلاح حاصل کرتا ہے، اور رسول سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی زندگی کے صحیح موٹیو کو اسے بتا سکے، صحیح راہ اسے دکھا سکے. اور رسول نے اس امر کو کیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان میں خود اصلاح کی تمنا ہونا چاہیے. جب تک انسان خود اپنی اصلاح نہیں چاہے گا کوئی اس کی اصلاح کر نہیں سکتا. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہمیں جو درس زندگی یہ جناب ابوذر غفاری سے ملتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کی بہتری کے خواہش مند تھے اور اس کے لیے وہ راہیں تلاش کرتے تھے، اور جو راہ تلاش کرتا ہے خدا اسے راہ دکھاتا ہے. تو ایک دن وہ پہنچ گئے مسجد میں جہاں رسول اور علی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا، آپ مجھے کچھ اچھی جو ہے وہ باتیں بتائیں، زندگی کو سنوارنے کا مشورہ دیں. تو رسول نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں مختلف ادوار زندگی میں انسان کیا کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کا صحیح محاصل حاصل کر سکے. تو جہاں تک ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ کہا تھا اشام عمر کہ تم اپنی عمر کو بہت ہی سوچ سمجھ کر مصرف میں لاؤ، اس کا صحیح طور پر استعمال کرو، کیونکہ زندگی کی صحیح کامیابی اسی میں ہے کہ وہ صحیح جگہ لگا دی جائے. اگر زندگی کو صحیح جگہ نہیں لگایا گیا تو انسان صحیح آخرت حاصل نہیں کر پائے گا. بالکل دنیا کی مثال کہ اگر انسان صحیح جگہ پیسہ انویسٹ نہیں کرتا تو پیسہ ڈوب جاتا ہے، اس کا کوئی منافع اسے نہیں ملتا. اسی طرح انسان زندگی کو صحیح راہ پر نہیں لگائے گا تو زندگی فنا ہو جائے گی، بقا کی راہوں پر گامزن نہیں ہوگی. اب یہ لازمی کہ منزل کے اسے بقا کی راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے صحیح راہ میں لگانا. راہ کیا ہے؟ سب سے بہترین راہ خدا ہے. جب خدا سے بڑا خریدار کوئی ہے ہی نہیں تو راہ خدا میں زندگی کو کیوں نہ لگایا جائے. لیکن راہ خدا میں لگایا کیسے جائے یہ خدا تو نہیں بتاتا. آ کر خدا نے یہ پیغام محمد آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آج اسی ایک الگ پہلو سے آپ کی زندگی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی راہ کیا ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں. وہ کیا راہ ہے سب سے بڑی کہ انسان اپنی زندگی کو سب سے پہلے سمجھے اور سمجھنے کے بعد اسے ایک نعمت کے طور پر آبزرو کرے، اس کو صحیح طور پر جو ہے اس کی نعمتوں کو سمجھے اور اسے صحیح راہ میں لگا دے. کیونکہ سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ یہی کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو تو دیکھتے ہیں جو ملتی ہے تو اس کا شکر بھی بعض اوقات توفیق ہو تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے زندگی، اسی کو بھول جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی گفٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دی ہے. جب ہم اس گفٹ کو جو اللہ سے ہمیں ملی ہے جب تک اس کا شکر ادا نہ کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی سے ہمکنار
نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا جو تھوڑا سا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہی کہ شکر نعمت زندگی کیا ہے، انسان اپنی اس زندگی کا شکر کیسے ادا کرے، یا شکر کیا ہے، شکر ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے، شکر اس میں ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ جتنی میرے پاس وقت میں گنجائش ہے آپ خدمت میں اس موضوع پہ اپنی بات کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں، اور جہاں تک کہ لوگ اسے سماعت کرتے ہیں کہ اس نعمت الہی کو کیسے ہم سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو خداوند عالم نے جو اشرف المخلوقات بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے عقل دی تاکہ وہ اس خالق کو پہچان سکے کہ جو اس زندگی کو عطا کرنے والا ہے۔ اب لازمی ہے کہ جو اس نے اس زندگی کو عطا کیا تو بے مقصد عطا نہیں کیا ہے، اس نے اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ اس مقصد کو اگر انسان سمجھ جائے گا تو زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اگر انسان اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے گا تو زندگی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب لازمی اس کو بیان کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں کہ جس سے اس زندگی کو سمجھایا جا سکتا ہے، شکر نعمت کو سمجھایا جا سکتا ہے، یا انسان اس شکر کو سمجھنے کے لیے صحیح اور کوشش کر سکتا ہے۔ یہاں سب سے جو اہم چیز ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے تو سنوارنے کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ الگو یا رول ماڈل چاہیے کہ جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں خاص واقعہ، کیونکہ واقعہ جلدی سے انسان کی سمجھ میں آتا ہے، تو میں اسی واقعے سے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ انسان اس کے ذریعے زندگی کی عظمت کو سمجھ جائے۔ زمانے امام محمد تقی علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دو شخص زندگی گزارتے تھے، دو بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ چنا، اور جب الگ الگ چنا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا اثر بھی الگ الگ نظر آیا۔ وہ کیا چنا ناظرین اکرامی اور کس طرح سے اس کا نتیجہ آیا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا سبب ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم اس داستان کو صحیح طور پر سمجھ جائیں گے تو یقینی طور پر ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ تو منزل یہ تھی کہ ایک نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے امام کی جو ہے وہ خدمت اپنی زندگی کو لگا دیا۔ وہ کیا کیا؟ صحابی ہے، امام محمد تقی بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے بھائی، یہ زندگی کو اگر گزارنا ہے تو عیش و آرام سے گزارو، اور عیش و آرام سے گزارنے کا جو ہے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حکومت کے کارندے بن جاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ فوراً ہی جو ہے وہ متوکل کا جو ہے وہ ملازم بن گیا۔ یہ دونوں بھائی جو امام جواد یعنی محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، دونوں نے اپنی زندگی کا راہ الگ الگ چنی۔ جب راہ الگ الگ چنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھائی جو تھا کہ جس نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے امام محمد تقی کو چنا، اس کی زندگی کا آؤٹ کم کیا تھا، اور جس نے جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے متوکل کو چنا تھا، اس کی زندگی کا آؤٹ کم کیا ہوا۔ یہ ہے جان کا اصل میں پیغام ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی سے، کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، ہم کہاں لگاتے ہیں، تو جہاں ہم لگائیں گے، جس راستے پر اپنی زندگی کو لگائیں گے، اسی راستے پہ آگے بڑھ کر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اگر راہ حق میں لگا دیا تو حق پہ ختم ہوگی، راہ باطل میں لگا دیا تو راہ باطل پہ ختم ہوگی۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر، تو جس نے امام محمد تقی کے صحابی بنا تھا وہ امام علی نقی کا بھی صحابی بنا، اور صحابی بنتے بنتے اس نے جس امر کو انجام دیا وہ امر کو انجام دیتے دیتے اس منزل پر پہنچا کہ جہاں پر وہ ثقہ صحابیوں میں سے شمار ہوا۔ ثقہ صحابی کون ہے؟ کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی حدیث کو جو ہے وہ آج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی بزرگ علماء نے اپنی پرانی قدیم کتابوں میں اس صحابی کے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اب جتنی مرتبہ وہ حدیثیں نقل ہوتی ہیں، ان صحابی کا تذکرہ آتا ہے، وہ حدیثوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں جڑے رہتے ہیں۔ جب حدیثوں کے سلسلے میں جڑے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ آج بھی وہ ثواب کے حقدار ہیں، اور جس نے اپنی زندگی کو ظالم کی جو ہے مدد میں لگا دیا تھا، اب لازمی ہے کہ آج اس کا نام باقی
نہیں ہے الا کہ عبرت لینے کے لوگ اسے بیان کرتے ہوں، الا کہ عبرت لینے کے لیے لوگ اسے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہوں کہ بھئی اس نے اپنی زندگی میں یہ خراب کام کیے ہیں، اگر تمہیں بچنا ہے تو یہ کام نہ کرنا، ہے نا۔ اگر زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ ہوتا بھی ہے تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس راہوں کو اختیار نہ کرے۔ اب یہاں ایک بھائی تھا جس نے اپنی زندگی کو جو ہے، اب کیا دیکھیے اس کا سب آؤٹ کم جب ہوتا ہے، زندگی ختم ہوتی تب پتہ چلتا ہے کیا ہوا۔ تو جب ان میں سے ایک بھائی جس نے جو ہے وہ ظالم کی مدد کو اپنایا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہو کہ جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر امام علی النقی کو لا کر دی گئی۔ کس کو لا کر دی گئی؟ امام علی النقی کو لا کر دی گئی کہ جو ہے اس کا نام تھا عمر ابن فرج، عمر ابن فرج اس کا نام تھا، کہ عمر ابن فرج جو ہے وہ مارا گیا۔ تو امام نے 24 مرتبہ الحمدللہ 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 کہا۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 24 مرتبہ امام نے جو ہے وہ الحمدللہ کی تکرار کی، یعنی امام اس کی موت کی خبر سے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد امام نے تھینکس کہا۔ تو اس نے کہا کہ جب جو راوی لے کر آئے تھے خبر کو، جس نے یہ خبر امام کو سنائی، تو اس نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا وجہ کہ آپ نے جو ہے یہ عمر بن فرج کی جو ہے وہ موت کے اوپر اتنی مرتبہ الحمد کہا؟ تو امام نے بتایا کہ سبب یہ ہے کہ جب انسان ظالم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں شکر خدا، کیوں وہ ظالم تھا، اس کے نتیجے سے ہمیں نقصان پہنچا، ہم دین کو نقصان پہنچا، یہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ متوکل نے اسے اپنی طرف سے مدینہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو مدینہ کا گورنر بنانے کے بعد اس نے حکم کیا صادر کیا تھا؟ حکم یہ صادر کیا تھا عمر بن فرج نے کہ کوئی آدمی کسی علوی سے ملاقات بھی نہ کرے، کسی علوی سے ملاقات ہی نہ کرے۔ اگر ملاقات کرے گا، ان کے ساتھ رابطہ رکھے گا، تو اس کو جو ہے وہ اس کے مال کا مصادرہ کرے، اس کے مال کو اسے ضبط کر لے گا کسی اور کو، اور پلس اسے جیل میں ڈال دے گا اور اسے پیٹے گا، اور یہاں تک کہ قتل تک پہنچا۔ تو کوئی جو ہے وہ اہل بیت سے جو ہے علویوں سے ملاقات کرنے سے بھی ڈرتا تھا، اس منزل پہنچا تھا۔ تو لازمی جب اس منزل پہ انسان نے اپنے ظلم و تشدد کو رکھا تھا، تو جب اس کے شر سے خلاصی ملے گی تو امام الحمدللہ ہی کہیں گے۔ تو اس نے کوشش کیا کہ ایک انسان آل محمد کی طرف لے جا رہا ہے، ایک آل محمد کی طرف جانے پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ جو آل محمد کی طرف لے جا رہا ہے وہ اور ہے، اور جس نے آل محمد کی طرف لے جانے سے پابندیاں لگائیں وہ اور ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا؟ امام نے اتنی مرتبہ کہا۔ ایون اس نے امام کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی تھی کہ امام محمد تقی نے اس کو بد دعا دی تھی، اس کو عمر ابن فرج کو کیا بد دعا دی تھی؟ بد دعا دی تھی کہ خدا تجھے جو ہے وہ آگ اور لوہے کا مزہ چکھوائے۔ تو ایک زمانہ گزرتا گیا، آخر میں متوکل اس سے ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کے بعد عمر اس کے سارے مال کا مصادرہ کر لیا، سارا مال اس سے لے لیا۔ لینے کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو کہا کہ نہ صرف جیل میں رہے بلکہ ایک شدید ترین انسان کو، سخت ترین انسان کو جو ہے وہ اس کے اوپر مامور کیا کہ تم اس کے نگہبان بنو، اور روزانہ اس کو شلاق یعنی اس کو پیٹو، ہے نا، اس کو درے لگاؤ۔ لیکن پروسیجر یہ ہے کہ ہر روز جو مارنے کی لمٹ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آج 50 مارے تو کل 60 مارنا، پرسوں 70 مارنا، پھر 80 مارنا، پھر 100 مارنا، جہاں تک یہ برداشت کر پائے ہر روز اضافہ کرتے چل جاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا سخت تھا کہ روزانہ بڑھتے بڑھتے جب 6000 پہ پہنچے، ایک دن ایسا آیا کہ 6000 اس کے رکھنے والے، تو اس 6000 کو پھر برداشت نہ کر پایا، اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کو کہا کہ اس کے بدن کے اوپر کم سے کم 100 کلو کی جو ہے زنجیریں رکھنا۔ اس نے جس کے دیکھیے یہ کارندہ کہ جس کا کارندہ تھا اسی نے اس سے ناراض ہو کر اس منزل کے اوپر پہنچا دیا۔ آؤٹ کم کیا ہوا کہ زندگی میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، کیونکہ راہ کو کہاں لگایا تھا؟ ظالم کی مدد میں لگا دیا تھا۔ جب ظالم کی مدد میں لگا دیا تھا تو ظالم کبھی کسی کو نجات عطا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک پوری داستان کا محاصل ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو جو ہے وہ کارہائے بد میں لگا دے گا، برے لوگوں کی معاونت میں لگا دے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اس کی وجہ سے پوری زندگی کا جو اثر ہے وہ اس کا معدوم ہو جائے گا۔ ادھر دوسرا بھائی جس کا نام کیا ہے؟ محمد ابن فرج رجعی ہے، رجعی ہے، یہ تھا کہ جو امام محمد تقی امام النقی کا صحابی قرار پائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کی وجہ سے آج بھی ان کی حدیثیں معتبر کتابوں موجود ہیں. ان اماموں سے 3 اماموں سے اس شخص نے حدیثیں بیان کی ہیں اور اس کا نتیجہ تھا کہ زندگی خوشایند تھی. محدث ہے اور محدث بھی ثقہ کہ جن کی بات کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے 2 بیٹے ہیں، محمد ابن فرج الرجائی اور عمر ابن فرج. ایک نے اپنی زندگی کو اس راہ پہ لگایا، نتیجہ آپ نے دیکھا. دوسرے نے اس راہ پہ لگایا، نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ایک کو امام کی دعا مل گئی، ایک کو امام کی بد دعا. تو یہ زندگی آپ کے لیے ایک نعمت ہے. ہم سب کو اللہ کا کئی جو ہے کروڑ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی محبت میں لگا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اور باتیں، کبھی کبھی ہم آل محمد کی جو ہے وہ تعریف کم، اور جو ان کے پوسٹروں پہ پکچر میں کچھ آ جاتا ہے ان کی تعریف زیادہ کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. پھر ہوتا ہے ہم سے پوچھیں کہ بھئی کم سے کم جو ہے 20 حدیثیں جو ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں سنا دو، 20 باتیں مولا کائنات کے بارے میں سنا دو، تو سوچنا پڑتا ہے کہ کون کون سی تھی، ہے نا. اور بتائیں کہ وہ فلاں ذرا پھیٹ ہو گئی ہے، کیا ہے اس کے بارے میں، آدھا گھنٹہ بول جاتے ہیں. ایسے خطبے میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اشارہ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس طرف اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں وہی ہماری زبان پہ جاری بھی رہتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ انسان اپنی زندگی، اسی لیے اگر آپ مجلس میں آئیں گے، خطبے میں آئیں گے تو خطبے میں مجلس کی باتوں کو سنیں گے، اسی کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو ذرا اس کے اندر پھر آپ کو ہوگا. اچھا یہ ہے، میں کیا بتاؤں، بہت سی چیزیں آتی ہیں میرے ذہن میں لیکن مجبوری میں نہیں پیدا. آپ مولانا کو تو کہہ سکتے ہیں مولانا شارٹ کر دیجیے گا، وہ 3 گھنٹے والے کو تو نہیں کہہ سکتے شارٹ کر دیجیے گا، اس نے تو بنا دی تو بنا دی. وہاں شارٹ کا کام معاملہ ہے. اچھا ایک بات عجیب ہے، دیکھیے ہم اجالے میں بتاتے ہیں آپ ناراض ہوتے، وہ اندھیرے میں بتاتا خوش ہو جاتے ہیں. ہم تو روزے روشن میں آپ کو بتا رہے ہیں بھیا. تو بس یہی ہے زندگی کہاں لگا رہے ہیں، زندگی کہاں لگا رہے ہیں. اچھا دوسری سے جو خطرناک بات ہے، خطرناک بات وہ یہ ہے کہ وہاں سے باہر نکل کے خوش ہوتے ہیں، یہاں سے باہر جا کے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ ناراض ہوتے تو آتے ہی نہیں، ہے نا. لیکن یہ انسان کا ہے زندگی کو کہاں لگا رہے ہیں. ہم 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد اگر خوش ہو کر چلے گئے تو یہی آل محمد کی دعا کا سبب بن جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ورنہ وہاں تو 5 گھنٹے لگتے ہیں، 1 گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ لائن میں لگنے کا، 3 گھنٹہ بیٹھنے کا، 1 گھنٹہ واپس جانے کا. تو وہ تو مسئلہ دوسرا ہے. تو بہرحال وہ اس طرف اب چیزیں کم جا رہی ہیں، لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مسائل ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اکثر پیش آتے ہیں. وہاں ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا اس میں انویسٹمنٹ کہاں ہو، ہم کہاں لگا رہے ہیں. اگر زندگی کو راہ حق پہ لگا دیا تو زندگی کا نتیجہ بہت خوش آئند ہے. اگر ہم نے راہ باطل پہ لگا دیا تو اس کا نتیجہ خوش آئند نہیں ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ روایت بیان کر دی کہ جس میں امام جس کے مرنے پہ خوش ہو جائیں، امام جس کے مرنے پر غمگین ہوں، یہی سب سے بڑا ملاک ہے. امام کی دعا یا بد دعا کس سے مل رہی ہے، بس یہ ہے. تو آپ جب یہاں آتے ہیں ماشاء اللہ کار خیر میں اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، آپ امام کی دعا کے حقدار ہو جاتے ہیں. کسی سے بھی، کسی مومن سے آپ سلوک کرتے ہیں، کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کام جو بڑے ہیں آپ یہاں تبرک لے کر آتے ہیں. آپ یہاں پر آ کر ذرا سا کام کر دیتے ہیں، مومین کو خبر دیتے ہیں بھئی جمعرات ہے، جمعہ ہے، آج جو ہے وہ فلاں مجلس ہے، آج فلاں جو ہے دن ہے. ان کو صرف خبر دے دینا تاکہ وہ اس دن کو آبزرو کریں، یہ بھی امام کی خوشی کا سبب بن جاتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو وہ ذہن میں رہ جائے اور آپ اس کو آگے پرسیو کریں، آگے بڑھا رہے ہیں، تو آپ اس امر میں حقدار ہوتے ہیں. لازمی ہر انسان کے لیے ہر وقت ہر پروگرام میں آنا ممکن نہیں ہوتا، زندگی ہے، دور ہے انسان، لیکن کم سے کم ان ایام کو فراموش نہ کریں کہ جو اہم ہیں، اور ان ایام سے استفادہ کریں. اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ وہ سلوٹ خالی نہ رہ جائے، تو آپ کی زندگی بابرکت رہے گی. اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں میرے پاس ہے، لیکن بس صرف ایک حدیث سن لیجئے، باقی وقت نہیں ہے کہ اس میں زیادہ ڈسکس کیا جائے. وہ حدیث بہت اہم ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کا خیال نہیں رکھتا
وہ نعمت اس سے نہ صرف چھن جاتی ہے بلکہ اس کے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے. یہ وہ انسان کے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہے. اور اس کے بہت ڈیٹیل ہے، بہت بڑا آرٹیکل، انشاءاللہ موقع رہا تو پھر آپ خدمت میں عرض کرنے لگیں. کہتے ہیں جب یہ علامت کیا ہے کہ انسان غلط راہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی علامت بڑی پیاری بتائی. کہتے ہیں جب انسان شکر نعمت نہیں کرتا، نعمت کو ریکوگنائز کر کے اس کو رائٹ جو ہے وے میں استعمال نہیں کرتا، صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا، اس وقت جو سب سے پہلا خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ یہ کہ خدا اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. سب سے پہلے اسے پتہ ہی نہیں رہتا رائٹ کیا رونگ کیا، لگانا کہاں ہے، کس چیز کو کیا. سب سے پہلا نقصان یہ مولا کائنات نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. اور یہیں سے پھر تنزل شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب اس سے ہر جگہ پر ریکوگنائز کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ رائٹ اینڈ رونگ کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اور وہیں سے اس کی مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ انسان اب اس کو کیسے بچے، تو اس کا اینٹیڈوٹ یہی ہے، اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نعمت کو پہچان لے اور اس کا شکر گزار ہو. اور سب سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا شکر یہی ہے کہ راہ خدا میں سے لگا دیا جائے تاکہ خدا اس عقل کو پروان چڑھائے محمد آل محمد کے صدقے میں. اور یہی عقل جب کامل ہو جاتی ہے تب کہیں جا کر جنت کی حقدار بناتی ہے. یہ عقل کا یہی کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نہ کی جائے، کس کے ساتھ وقت گزار جائے، کس کے ساتھ نہ گزارا جائے، کس راہ میں انویسٹ کیا جائے، کس راہ میں انویسٹ نہ کیا جائے. بس یہی ہے زندگی بہت اہم فیکٹر ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ ہم ابو ذر کے توسط سے اس پیغام کو سیکھ جائیں جو ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے جو واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، رحمت پریشان کو دور فرما دے. پالن پر امام زین العابدین السلام کے صدقہ میں ارشاد بین فتح بھائی بھائی محمد بھائی بانو بین بنت کریم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی غلام علی ابن کمال اور سریہ بانو بنت نور محمد مشتاق بھائی ابن نور محمد مظاہر بھائی مظاہر ابن غلام علی جمنات بیمار اشتیاق بھائی ابن محمد، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالن گناہوں کو بخش دے، پالن حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالن والے ہم اس وقت دنیا سے نور اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالن والے محمد آل محمد کی تعلیمات عقل کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالن اپنی زندگی کو راہ حق پہ لگانے کی توفیق عطا فرما. پالن والے صحیح کوشش کو قبول فرما لے. پالن والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتن کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمارے شخص نزدیک ہمارے دل کا حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے ذرا برا نیکی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیہ کو اطلاعی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرج و بشر ماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا اور دنیا سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال مختصر حدیث آپ خدمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اللہم صل علی محمد وآل محمد عرض کروں، لیکن بہرحال جتنی دیر میں نے پہلے خطبے میں آپ خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کیا، اگر اس کی سمری آپ کے ذہن میں اگر بٹھانا چاہوں تو اس کے لیے بہت ہی سمپل طریقہ ہے، وہ یہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نئے پیٹرن ہیں جس سے انسان چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہے نا۔ اس میں ایک اینالائز کرنے کا طریقہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی اس پہ پرچیز کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا وہ گراف بنا دیتے ہیں کہ کتنا آپ نے گروسری میں انویسٹ کیا، کتنا آپ نے جو ہے وہ گیسولین یا آپ نے جو ایسے گیس بائی کی، کتنا آپ نے جو ہے کمیڈیٹی میں لگایا، کتنا آپ نے انٹرنیٹ میں لگایا، ہر ایک کے لیے وہ گراف بن جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھئی اتنا میری انکم ہے، اتنا انویسٹمنٹ ہے، اس میں زیادہ جا رہا ہے، اس میں کم جا رہا ہے، اس کا ادھر لگاؤ، اس کا ادھر لگاؤ، تو آپ کا فائنینس بیلنس رہتا ہے اور آپ بینکرپسی فائل نہیں کرتے، ماشاءاللہ گرو کر سکتے ہیں نا۔ یہ گراف سامنے رہتا ہے تو ایزی رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ رات کو سوتے وقت ہر دن اپنی لائف کا گراف بنائیں کہ 24 گھنٹے ملے تھے، کتنے میں نے جو ہے ادھر لگائے، کتنے ادھر لگائے، کتنے ادھر لگائے، ابھی جو ہے میرا بیلنس کیا ہے۔ اس میں کیا چیز عرض کیا کہ اس میں جو رائٹ انویسٹمنٹ وہ 4 ہیں۔ پہلا، انسان اپنے لیے کیا لگا رہا ہے، اللہ اور دین کے لیے کیا لگا رہا ہے، اپنی جو ہے آخرت کے لیے وہی جو اللہ کے لگا اس میں کیا استعمال کر رہا ہے، خانوادے کے لیے کیا لگا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت میں کیا لگا رہا ہے۔ انسان اگر اس گراف کو مینٹین کرتا رہے گا تو یقینی طور پر اگر کسی دن کچھ غلط انویسٹمنٹ ہو بھی گیا تو اگلے دن رائٹ انویسٹمنٹ کر کر اس لاس کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کبھی گراف دیکھے گا ہی نہیں اور اس وقت گراف نظر آیا کہ جب گراف پورا کرنے کا موقع ہی نہیں ہے تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی، ہے نا۔ گراف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی انکم آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آج یہاں لگا دیا تو کل وہاں لگا دو، لیکن جب انکم آنا ہی بند ہو جائے گی تو گراف بننا بند ہو جاتا ہے۔ انسان کی جب صلاحیتیں معدوم ہو، یہی اس خطبے کا اگلا جز ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہا کہ رسول نے اسماء بزرگ کو وارن کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کیوں لگاؤ، کیونکہ یہ ایک لمحہ جو ہے وہ ایسی منزلوں پہ جا رہی ہے جہاں تمہاری توانائی ختم ہو سکتی ہے، تمہاری صلاحیتیں جا سکتی ہیں، تمہاری صحت بیماری میں بدل سکتی ہے، تمہاری دولت فقر میں بدل سکتی ہے، تمہارا فقر جو ہے وہ تمہیں مصیبتوں میں ڈال سکتی ہے۔ وہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ آئیں گی تو آپ خدمت میں ورز کروں گا۔ تو یہ کہ آپ میں ہر روز آپ اپنے گراف کو چیک کرتے رہیں کہ آپ اپنی زندگی کا انویسٹمنٹ کہاں کہاں کر رہے ہیں، کتنا اس سے پروفٹ ہو رہا ہے، کتنا لاس ہو رہا ہے، آگے اس کو کیا کرنا ہے۔ بہرحال جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ایک دو حدیث سن لیجیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خود رسول اکرم کی حدیث سے کہتے ہیں الفاطمۃ اعز بریہ علیہ، کہ فاطمہ زہرا عزیز ترین فرد ہے میرے لیے، سب سے قریب اور سب سے عزیز، جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں کہا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضیٰ لرضائہا، کہ خداوند عالم فاطمہ زہرا کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ زہرا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کیا راضی کرنے کا جناب فاطمہ زہرا کا سب سے بہترین طریقہ عزاداری امام حسین ہے، راہ حق میں اپنی زندگی کو لگا دینا ہے۔ دوسری چیز پھر کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے، جو میں نے آپ کی خدمت دیر گفتگو کی کہ نعم العون علی طاعت اللہ ہے نا، کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہ کی مدد کے لیے اور ان کی یاوری کے لیے سب سے بہترین جو تھیں وہ بندی خدا تھیں،
یعنی ان کا عمل کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر لگا چکی تھی. ہر لمحہ ان کی زندگی کا للہ ہی رنگ رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیغام ہمارے لیے کہ کوئی انسان انہیں اپنا الگو بنا لے گا، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لے گا، آئیڈیل بنا لے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گی. یہ عزیزان گرامی، اس کے سارے بہت ساری دوسری حدیثیں. دوسری پھر حدیث میں کیا؟ وفی ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اسوۃ الحسنہ، کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہیں. تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ان کی ولادت کے ایام آ رہے ہیں، شہادت کے ایام گزرے. آپ ان ایام میں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس راہ میں کیا چیز ہے. ہر شے جناب فاطمہ زہرا نے راہ خدا میں لگا دی ہے، تاکہ ہم کم سے کم اپنے واجبات کو، جو اہم چیزیں ان کو مکمل طور پر پورا کر سکیں، تاکہ اس کے نتیجے میں دعائے جناب فاطمہ زہرا ہمیں میسر آ سکے. انشاءاللہ پھر جب گفتگو ہوگی تو پھر میں آپ خدمت میں اور اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہم اپنی زندگی کو آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. یہی خطبوں کا موضوع ہے، اسی لیے اس جمعے کو رکھا گیا، اس میں خطبے رکھے گئے تاکہ ہم آپ کی زندگی کو سنوارنے کی راہیں بتا سکیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی سب کی محمد آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں، ان کی دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھ سکے. مولا ہمیں اپنے چاہنے والوں میں قبول کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. تنجمت پریشان کو دور فرما دے. پانے توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. جہاں کے بھی شیان حیدر قرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پانے والے بچوں کو اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچے جو حصول علم میں کامیابی عطا فرما. ہمارے بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پانے جنات بیمار مخصوصاً بیماری بستر پہ ہیں ان کو جو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین قلی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اشہد ان قلی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن ون المسیء فتجاوز عن المسیء. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بهم هو العزیز الحکیم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير الموتين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم رب زدني علما الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل صلى على محمد صلى على محمد وآل محمد تقبل صلى على محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج دعاء امام زمانہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعليا وليا وإماما وبالحسن والحسين والابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة لابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة وسادة وقادة بهمة والله من دائمة برا اللهم إني رجيت بهم أئمة فارجني لهم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغنى كل فقير اللهم أشبع كل جائن اللهم اكسر كل عريان اللهم اجزى دين كل مدين اللهم فرج كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سهالنا بحسن حالك اللهم اكزنا دائنا واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله